بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سب ہی پرندے ناز کرتے تھے۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کی کہ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، ہر طرح کے میوے اور پھل کھا رہے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے اور بی بی حوا علیہ السلام بھی نکل جائیں۔ جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ ان کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، ایک ہی اناج جو گندم تھا بس اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان دل ہی دل میں آگ لیے بیٹھا تھا، جنت کے دروازے کے پاس آیا اور ڈٹ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور میں اس سے بات کر سکوں۔ اور پھر اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جھوٹ بولا، میں عالم کروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ پاک کا حکم ہوا اس کو جنت میں رہنے دیا جائے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، آپ میری باتوں پر عمل کریں گے تو جنت میں اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا، ایک گندم کا دانہ کھا لیں، آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جب کہ بی بی حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر بی بی حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس بات میں ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے سطر واضح ہو گئے اور وہ چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا،
جن پیروں سے چل کر مور شیطان کو لایا تھا وہ خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو لے کر آیا تھا اس کے منہ میں خوبصورت خوشبو چھین کر زہر ڈال دیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔